بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بہت ساری شخصیات اور بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کسی خوبی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ اچھائی، وہ خوبی ان کی زندگی کی پہچان اور علامت بن گئی ہے، وہ اس میں ایک آئیڈیل شخصیت بن گئے ہیں۔ جب بھی اس خوبی کا ذکر ہوگا ان کا ذکر ضرور ہوگا۔ ان میں سے ایک شخصیت احنف ابن قیس کی ہے۔ احنف ابن قیس حوصلہ، برداشت اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں بڑے مشہور تھے۔ تابعی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ پر ایمان سے بھی مشرف ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے متعلقین اور ریلیٹیو اکٹھا ہوئے اور ان میں یہ شرط طے پائی کہ آج ان کو ضرور غصہ دلانا ہے۔ ایک نوجوان کو طے کیا، اس کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ سے مجھے ایک کام ہے۔ احنف ابن قیس نے کہا کیا کام ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے آپ کی والدہ سے شادی کرنی ہے، میں نکاح کا پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ احنف ابن قیس کی والدہ اس وقت 70 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہم میں سے اگر کسی سے کوئی یہ مطالبہ کرے تو کتنا غصہ آئے گا اور کتنے اعصاب ہمارے انکنٹرول ہو جائیں گے۔ احنف ابن قیس نے سر اوپر کیا اور نہایت اطمینان سے اس نوجوان سے کہا کہ تم بڑے خاندان کے ہو، حسب نسب تمہارا اونچا ہے، تمہارے خاندان سے سسرالی رشتہ جوڑنے میں ہمیں کوئی اعتراض، ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی عمر اس وقت 71 سال سے 70 سال سے کچھ زیادہ ہی ہے، اور تم ایک نوجوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں ایک خوبصورت عورت چاہیے جو تمہاری عمر کی ہو، جو تم سے محبت کرنے والی ہو، کروانے والی ہو، جو تمہاری اولاد کی ماں بن سکے، تمہاری ذریت و نسل اس سے آگے بڑھ سکے۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ، جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان سے جا کے کہہ دو کہ اس طرح تم ہمیں مشتعل نہیں کر سکتے اور جذبات سے بے قابو نہیں کر سکتے، ان کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں اس کو اپنے مزاج کو کچلنا پڑتا ہے، جذبات کو قابو میں کرنا پڑتا ہے اور صبر و برداشت کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جو اس کو اپنا لے وہ پھر کامیابی کی شاہراہ پر مسلسل اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے اور آخرکار کامیابی کی بلند چوٹی کو حاصل کر لیتا ہے۔ انفرادی زندگی میں، اکیلے انسان کی زندگی میں صبر، برداشت، تحمل یہ ضروری ہے، لیکن ہماری اجتماعی زندگی میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو، اپنے مخالف کی کسی بات کو، کسی کام کو دیکھ کر ہم ان کنٹرول ہو جائیں، بے قابو ہو جائیں تو زندگی کی الجھنی بڑھ جاتی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی شخصیت کو سنوارنے میں اور نکھارنے میں، مشکلات اور الجھنوں سے چھٹکارا پانے میں اور خوشگوار زندگی گزارنے میں اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ مخالف کی بات کو، اس کے قول کو، اس کے فعل و عمل کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دینا، اس کا بڑا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنی دعوتی زندگی کا آغاز کیا تو پورا ماحول اجنبی بن گیا۔ وہ لوگ جن میں آپ کا بچپن، آپ کی جوانی گزری، وہ اجنبی سے بن گئی، اور جو آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی و دیانتداری کے مداح تھے، عاشق تھے، آپ کو پسند کرنے والے تھے، وہ جانی دشمن بن گئے۔ لیکن پھر وہی عرب جیسی اجڑ قوم، ان میں اسلام کی اور آپ کی محبت کیسے رچ بس گئی، اور وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے وہ آپ کی امانت اور اطاعت کو بسر و چشم بصمیم قلب قبول کرنے والے کیسے بن گئے۔ انسان جب اس پہلو پر سوچتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیرت کی انتہا نہیں ہوتی۔ سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی اور جیونی پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز پیدا کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں کو محبوب اور جانثار اور قربان کر دینے والے، سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ میں منتقل کس چیز نے کیا؟ اس میں جہاں آپ کی شیریں زبان،
آپ کے مٹھاس برے بول، آپ کا بہترین لب و لہجہ اور آپ کے بہترین اخلاق اپنا کردار ادا کر رہے تھے، ان کا بڑا حصہ تھا اس میں، وہیں آپ کی قوت برداشت، آپ کا صبر و تحمل، آپ کا ضبط، آپ کا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور مشتعل نہ ہونا، آپے سے باہر نہ ہونا، یہ آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو رونا آیا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی، آپ کا دل زخمی ہوا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن کبھی آپ مشتعل ہوئے ہو، ان کنٹرول ہوئے ہو، یا آپ کی زندگی میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ انسان کی اور کسی قوم و ملت کی کامیابی کا راز برداشت کرنے میں ہے اور اپنے جذبات کو قابو کرنے میں ہے۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ جس کو اگر کوئی اپنا لے تو سعادت، اطمینان اور کامیابی کی زندگی بسر کرتا ہی ہے۔ کوئی فرد اور کوئی قوم اپنا لے تو یہ وہ اصول ہے جس اصول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس فرد کو یا اس قوم کو امامت اور قیادت اقوام یعنی قوموں کی قیادت کے مسند پر ان کو بٹھا دیتا ہے۔ انہی الفاظ کو جو میں بیان کر رہا ہوں، قرآن نے اس ترکیب میں، اس انداز میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جب برداشت کو اپنا مزاج بنا لیا، صبر کو، تحمل کو، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی صفت کو اپنا لیا، تو ہم نے قوموں کا ان کو امام بنا دیا۔ آج کی ہماری انفرادی، اجتماعی، ملی زندگی میں اس چیز کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صفت سے متصف فرمائے، اس خوبیوں سے نوازے۔